کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک عظیم بادشاہ تھا جسے خوابوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کبھی جاگتا نہ تھا۔ جی ہاں، اس کے درباری، وزیر اور سپاہی سب کہتے تھے کہ وہ برسوں سے سوتا ہی رہتا ہے، مگر اس کی حکومت مسلسل چل رہی ہے۔ اس کے فیصلے آتے ہیں اور اس کے حکم ہر صبح محل سے جاری ہوتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی بادشاہ کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ خوابوں میں حکومت کرتا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ ایک پرانا جادوگر تھا جس نے موت کو شکست دینے کے لیے خود کو نیند میں قید کر لیا۔ ہر رات وہ سوتا اور خوابوں میں ایک الگ دنیا میں زندہ ہوتا، اور جو بھی شخص اس کے خوابوں میں داخل ہوتا وہ دنیا سے مٹ جاتا۔ محل میں ایک کمرہ تھا، خوابگاہ۔ وہاں صرف بادشاہ کا بستر تھا، سونے کی چھت، خون میں ڈوبی دیواریں اور ایک دائمی خاموشی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کمرے کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے تھے کہ جو بیدار ہے وہ مر چکا ہے، جو سو رہا ہے وہ زندہ ہے۔ ایک دن ایک جوان اور ضدی شہزادہ جو قرب کی سلطنت سے آیا تھا اعلان کرتا ہے کہ وہ خوابوں کا راز جاننا چاہتا ہے۔ وہ محل میں آتا ہے، بادشاہ کے کمرے میں جاتا ہے اور کہتا ہے، میں سچ دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی قیمت میری جان کیوں نہ ہو۔ اس رات محل کی ہر شے خاموش ہو گئی، چاند نظر آنا بند ہو گیا، وقت جیسے رک گیا۔ جب شہزادہ خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے جھجکا، کیونکہ بستر پر جو بادشاہ لیٹا تھا وہ حرکت کر رہا تھا، مگر اس کا جسم ہڈیوں میں بدل رہا تھا، چہرہ آہستہ آہستہ اس شہزادے جیسا ہو رہا تھا۔ شہزادہ پیچھے ہٹا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس لمحے ایک آواز آئی، گونجدار، کمرے میں نہیں، شہزادے کے دماغ میں، تم نے سچ مانگا تو لو، اب تم نیند کے وارث ہو، میں جاگنے جا رہا ہوں۔ اگلی صبح محل کے دروازے سے اعلان آیا، نیا بادشاہ تخت نشین ہو چکا ہے۔ اور جب لوگ دربار میں پہنچے وہ شہزادہ وہاں بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سوتا رہا سالوں تک، اور تب